السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 13 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ فرما دیجئے تم عمل کرو، فاسا قسن قریب، اللہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اعمالکم تمہارے عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور ایمان والے بھی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی آبزرو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آبزرو میں آ رہے ہیں، آبزرویشن میں ہیں تمہارے اعمال۔ منافقین کے بارے میں یہ آیات آئیں کہ ان کے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا، رسول بھی ضرور دیکھیں گے، اور ایمان والوں کے سامنے بھی ایمان والے جو لوگ ہیں وہ بھی پرکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کے رسول بھی، اور ایمان والوں کو بھی ایک ترازو اور ایک میزان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ وہ بھی دیکھتے ہیں، اہل ایمان بھی دیکھتے ہیں ان کے عمل، وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، وہ بھی آبزرو کرتے رہیں گے تمہارے عمل، آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کیا اس میں تبدیلی آتی ہے۔ واسا، اور ان قریب تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیبی، اس علم رکھنے والے کے پاس جو کہ غیب کا علم رکھتا ہے، والشہادتی، اور ظاہر کا۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس ان قریب وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہر ایک کے اعمال جو ہیں وہ دیکھیں ادھر آبزرو کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی ہیں، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی ہیں، اور لوگوں کی نظر میں بھی ہیں۔ جنازہ میں ہی دیکھ لیں کہ جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے وہ اس بندے کی گواہی ہوگی، تو یہ اس کے بندے کے حق میں ایک دعائے خیر بھی ہوگی، اور اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ لوگ بھی ترازو ہیں، جس کی زیادہ نیک گواہیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ وآخرون، اور وہ جو دوسرے، مرجعون، امید میں ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی، مؤخر کر دیے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے ان کے لیے وہ آئے گا، اما یا تو يعذبهم، ان کو وہ عذاب دے گا، اما، اور یا یتوب علیہم، ان پر توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کے ابھی اعمال دیکھنا باقی ہیں، جانچ کرنا باقی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی امید میں رکھا ہوا ہے، مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی، مسجد درارن، تکلیف دینے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقن، اور تفریقہ پھیلانے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں میں، وارصادن، اور گھات لگانے والی جگہ کے طور پر، لمن، جو کہ حارب، جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جس بندے نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کے لیے گھات کی جگہ بنا دی ہے۔ پتہ چلا کہ مسجد، نام مسجد ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے اندر اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مسجد بھی پسند نہیں۔ والا یحلفن، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا الحسنى، مگر بھلائی کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ ایسی مسجد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہیں پسند اس کو، ایسی مسجد جو ہے، جو انہوں نے یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو تقویت دینے کے لیے اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، یہ دیکھیں نا نیتیں کیا کیا ہیں، ہے تو وہ بھی مسجد ہی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیک عمل جو دیکھنے میں نیک ہی لگ رہا ہے، اس کے اگر انٹینشنز نیک نہیں ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اپنے پیارے نبی حبیب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ جو مسجد کے نام پر، نام اس کا مسجد ہی ہے، بنائی گئی اس عمارت میں کبھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد، ضرور مسجد، اسسا، جو بنائی گئی، بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن ہی سے، احق، زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس مسجد قباء میں ہی کھڑے ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف کی جو مسجد قباء ہے، جو سب سے پہلی مسجد ہے اور جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ فی ہی، اس میں، رجال، ایسے مرد ہیں، اس میں رہنے والوں کی تعریف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت شعار ہو جن کا، ایک دن کی طہارت نہیں، 2 دن کی طہارت نہیں، جن کا طریقہ کار ہی طہارت پر مبنی ہو۔ افمن، پس کیا وہ، اسسا، جس نے بنیاد رکھی، اسسا رکھی، بنیانہ، اس کی عمارت کی بنیاد، اللہ تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے تقوی پر، ورضوان، اور بھلائی، رضا، خوشنودی پر رکھی، امن، یا کوئی جو
اساسا اس نے بنیاد رکھی، بنیانہ ہوا اپنی عمارت کے اعلیٰ پر شفا کنارے جروفن گڑھے کے ہار جو گرنے والا ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ہی ایسے گڑھے پر رکھی ہے جو گرنے والا ہے، فن ہار پس وہ گر گیا بھی اسی کے ساتھ، اس بندے جس نے بنیاد رکھی اس کو ساتھ لے کر وہ گڑھا جو ہے وہ گڑھے کے اندر گر گیا، عمارت بھی گڑھے میں جا گری اور وہ بندہ جو بنانے والا تھا وہ بھی، یعنی کہ وہ عمارت ہی گڑھے کے کنارے جب بنائی جا رہی تھی تو معمار بھی گر گیا، عمارت بھی گر گئی اسی گڑھے میں بھی، اسی کے ساتھ معمار کے ساتھ، فی نار جہنم، جہنم کے گڑھے میں، اس جہنم کی آگ میں وہ گر گئی، اس گڑھے سے مراد جہنم کا ہی گڑھا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم سے مراد یہ ہے کہ آپ نیک کام میں بھی اگر آپ نیت نیک نہیں کر رہے تو یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گا ان کی یہ عمارت، بنیانہم ان کی یہ عمارت، الذی جو کہ بناؤ بنائی، ریبتن شک کا باعث، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، کیونکہ نفاق ہے ہی ایک شک کا نام ہے، نفاق کا دوسرا معنی ہی شک ہے، جو عمارت انہوں نے بنائی وہ شک ہی قائم کرتی رہے گی ان کے دلوں میں، الا مگر ان کے تقطع پارا پارا ہو جائیں قلوبہم ان کے دل، شک کر کر کے مسلسل خراشیں آ جائیں گی دل میں، اور اس حد تک کہ وہ دل پارا پارا ہو جائیں گے، ایسا ہی ہوگا ان کی اس عمارت کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو منافقت ہوتی ہے، جو شک ہوتا ہے، جو نفاق ہوتا ہے، وہ ایسے ہی دلوں کو زخمی کرتا ہے، خراشیں ڈالتا ہے اور پھر دل پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ایک پارا پارا دل ہوا ہے اور وہ دل جو نفاق میں ٹوٹ گیا ہے، آپ دیکھیے کہ دونوں کے دلوں کا انجام کیا ہے۔ جو اللہ کی یاد میں ٹوٹ گیا اس دل کو اللہ تھام لیتا ہے، جو اس طرح ٹوٹ جائے وہ ضائع ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع، اس کی زندگی برباد، اور دنیا اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی بیماری سے نجات عطا فرمائے اور اس بیماری میں کبھی مبتلا نہ کرے، شک اور نفاق سے کبھی نہ ہمیں مبتلا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر جو ہے وہ زندہ بیدار رکھے اور ایمان کی قوت عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اس رکوع کا اختتام کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔